السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواہ النسائی والترمذی وحسنہ والحاکم وصححہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 294 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یعنی ان کا قول ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوعاً نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، مرفوع حکمی کے درجے میں ہے۔ مرفوع حکمی، مرفوع حکمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں ہے، لیکن کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ یہ سنت ہے، یا ایسا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یا نبی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، تو ایسی حدیثوں کو مرفوع کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ایسی حدیثوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرفوع حکمی، یعنی حکماً یہ مرفوع کے درجے میں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: لیس الوتر بحتم کحیۃ المکتوبہ۔ الوتر مانے وتر، وتر کی نماز۔ حتم، بحتم، حتم کہتے ہیں حق، ضروری، فرض۔ لیس الوتر بحتم، لیس مانے نہیں، لیس الوتر وتر نہیں ہے، بحتم ضروری، واجب۔ وتر کی نماز یہ واجب نہیں ہے۔ کہیئۃ المکتوبہ، کہیئۃ المکتوبہ، کہیئت مطلب جیسے، طرح، المکتوبہ مانے فرض۔ کہیئۃ المکتوبہ فرض کی طرح، کہیئۃ المکتوبہ فرض اور واجب کی طرح۔ لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبۃ، وتر کی نماز ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، کہیئۃ المکتوبۃ فرض نماز کی طرح۔ وتر کی نماز ضروری نہیں ہے فرض نماز کی طرح، یعنی جیسے فرض نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جو 5 وقتہ نماز ہے یہ اسے ہر حال میں پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو وتر کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ الوتر لیس بحتم، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وتر کی نماز کا پڑھنا یہ حتمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کہیئۃ المکتوبۃ فرض نماز کی طرح، یعنی جیسے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے اس طرح وتر کی نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کس بات کی؟ کہ وتر کی نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کے درجے میں، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں: ولیکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیکن اور لیکن، سنت سنت، سنت سنت، سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن یا سن کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا، ولیکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لیکن یہ سنت ہے، ولیکن سنت، اور لیکن یہ سنت ہے، یعنی وتر کی نماز کا پڑھنا سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا ہے، یعنی سنت بنایا ہے۔
سنت اس کو مقرر کیا ہے. رواہ النسائی والترمذی وحسنہ، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اور امام نسائی نے ذکر کیا ہے، نسائی نے بیان کیا ہے. وحسنہ، اور امام ترمذی اس کو حسن قرار دیا ہے، یعنی حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. والحاکم، اور امام حاکم نے اس کو بیان کیا ہے. وصححہ، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. البتہ اس حدیث کی صحت پر علماء نے کلام کیا ہے، جیسے ابھی یہاں ذکر کیا گیا کہ امام نسائی نے ذکر کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے. امام ترمذی اس کو حسن قرار دیتے ہیں، امام حاکم اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. لیکن بعض علماء نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، یعنی اس حدیث پر کلام کیا ہے. کلام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں عاصم بن زمرہ الکوفی یا ایسے راوی جن پر علماء نے نقد کیا ہے، یعنی یہ متکلم فی راوی ہے، جن پر کلام ہے. مگر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب میں، تقریب التہذیب کے اندر صدوق کا درجہ دیا ہے راوی کے سلسلے میں. تو اسی وجہ سے علماء نے اس روایت کی تحسین کی ہے، یعنی حسن قرار دیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو قول منقول ہے، اس میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ وتر کی نماز کا پڑھنا ضروری اور فرض نہیں ہے، البتہ یہ سنت کے درجے میں ہے، یعنی سنت موقدہ ہے، یعنی سنت پڑھنا چاہیے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں قیام اللیل کا جہاں اہتمام کیا ہے، سنن نوافل کا جہاں اہتمام کیا ہے، نمازوں کی جہاں پابندی کی ہے، وہیں پر اس نماز کی کافی زیادہ اہتمام کیا ہے. سفر ہو، حضر ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، آپ نے وتر کی نماز کی پابندی کی ہے. اور جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ وتر کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے اور جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لیس الوتر بحتم کحیۃ المکتوبہ، کہ وتر کی نماز کا پڑھنا حتمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جیسے فرض نماز کا پڑھنا ضروری ہے. لیس الوتر بحتم، وتر کی نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، کحیۃ المکتوبہ، فرض نماز کی طرح، یعنی جیسے فرض نماز کا پڑھنا ضروری ہے تو اس طرح وتر کی نماز کا درجہ نہیں ہے. کیا ہے وتر کی نماز کا درجہ؟ کہا ولیکن سنت سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وتر کی نماز یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا ہے، مشروع قرار دیا ہے. تو وتر کی نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. اچھا، بہت سارے لوگ ہیں بالخصوص آج کے دور میں، یہاں مسلمانوں کا رویہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، چھوڑ دیں. یہ بہت ہی عجیب تقسیم ہے. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے تو کیا کریں؟ سنت ہے، چھوڑ دیں. یہ عجیب بات ہے. ہمارے اسلاف صحابہ کرام، تابعین اعظام، پوری تاریخ دیکھ لیجئے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے تھے اور سنتوں کے لیے قربانی دیتے تھے اور سنتوں پر نچھاور ہوتے تھے، لپکتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. اور آج ہم یہ کہہ کر کے سنت ہے چھوڑ دیتے، سنت ہے چھوڑ دیتے. صحابہ کرام سنت سمجھ کر کے اس کو قبول کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس پر جم جاتے تھے، ڈٹ جاتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. کیوں نہیں چھوڑتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے، رسول کا یہ عمل ہے، رسول کا یہ طریقہ ہے، رسول کا یہ اسوہ ہے، رسول کا یہ نمونہ ہے. تو وہ اس پر عمل کرتے تھے، اس کو قبول کرتے تھے. اور آج ہمارے یہاں لوگ سنت کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے. تو ہمارے اور ہمارے سلف کے بیچ میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہم سنت کو سنت سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے اسلاف سنت کو سنت سمجھ کے اسے دل و جان سے قبول کرتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے مضبوطی کے ساتھ.
تو وطر کی نماز ایسی نماز نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کے پڑھنے کی تاکید کی ہے، لہذا اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، وطر کی نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔